السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر المیہ ہی المیہ ہے پاک سرزمین پر۔ دور تک اندھیرے ہیں، یاس کے بسیرے ہیں، گھات میں لٹیرے ہیں، غاصبوں کے ڈیرے ہیں۔ کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پر، المیہ ہی المیہ ہے پاک سرزمین پر۔ اہل زر کا راج ہے، جبر و تخت و تاج ہے، ظلم کا سماج ہے، روگ لا علاج ہے، اور خوف ہے، ہراس ہے، تشنگی ہے، پیاس ہے، چھت ہے نہ لباس ہے، چور چور آس ہے۔ ہائے لٹ گیا یقین مرکز یقین پر، المیہ ہی المیہ ہے پاک سرزمین پر۔ بہت دکھ ہے، بہت تکلیف ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کل ہوا اس کے ہمارے وفاقی سابق وزیر کے ساتھ۔ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی چلوں کہ تاریخ کی آنکھ نے ایسے مناظر کب دیکھے تھے اس داستان عشق کے سامنے۔ ہیر رانجھا، لیلا مجنوں، سونی مہیوال کی داستانیں فیری ٹیل کی طرح سادہ اور معصوم لگتی ہیں۔ بھلا داستان ہجر میں وہ تڑپ کہاں جو زمان پار کے ایک شہزادے کی ممکنہ تکلیف پر پورا ملک اس کے ایک آنسو کی قیمت اپنے خون سے دینے کے لیے تیار ہے؟ بھلا محبت کی داستانوں میں وہ سوز کہاں جو فقیر مدینہ کی آواز پہ سارا شہر پروانوں کی طرح لپک لپک کر شمع کے عشق کے پاس پہرا دینے پہنچ جاتا ہے؟ بھلا محبت کے فراق میں وہ دکھ کہاں جو بنی گالا کے مکین کے لیے اس قوم نے محسوس کیا؟ یہ داستاں عجیب داستاں ہے۔ اس شخص کی قسمت پر رشک آتا ہے۔ یہ کیسا مقناطیس ہے جس نے ان لوگوں میں بھی کشش بھر دی جو کبھی لوہے کی بے جان بے کشش ٹکڑے تھے۔ حماد اظہر کو دیکھیں، حماد اظہر جیسے نفیس برگر بچے جو کبھی عوام کے درمیان سے نہیں گزرے۔ فواد چودھری جس کے بارے میں خیال تھا کہ شاید وفا نہ کر سکے۔ کہا جاتا تھا کہ جیسے عمران خان حکومت سے دوسری سائیڈ پر ہوگا یہ آدمی عمران خان کو چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن جس طرح وہ بندہ وفا کے ساتھ کھڑا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ سواتی کو دیکھیں، بوڑھا شخص، اپنے قبیلے کا سردار جو آج تک کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ کون سا ظلم ہے جو اس بوڑھے شخص نے برداشت نہیں کیا، جس نے قوم کے عوام کے شعور کا مطالعہ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے وہ سب کچھ اپنے اوپر سہا ہے۔ یہ سارے آفس کھیلنے والے لوگ تھے، لیکن جس کو ایک مقناطیس کی سنگت نے کشش سے بھر دیا۔ اب اگر ہم رات کو جاگتے ہیں تو اسد عمر بھی سوتا نہیں ہے۔ ہم زمان پارک لبرٹی کی سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو نفاست سے بھرا حماد اظہر بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ گل جیسے برگر بچے نے جو بدترین بربریت اور ظلم سہا ہے، اللہ کی پناہ، اور وہ ظلم سہ کر بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ کہا جاتا تھا کہ گل شام سے پہلے امریکہ کی ٹکٹ لے گا اور اس ملک سے نکل جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اس ملک سے جانا تو دور کی بات، اس نے عمران خان کا ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ وہ فیصل واڈا جیسے لوگوں سے بہت بہترین شخص ہے۔ عمران خان کی خوش قسمتی کہ ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جو اس کے ساتھ وفا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سب اس شخص پر اللہ کی رحمت ہی ہے جس نے ہر لمحے اپنے لوگوں سے محبت کی۔ بہت موقع تھے جب وہ سودے بازی کر سکتا تھا، وہ اپنے لوگوں کے خون سے انقلاب لا سکتا تھا۔ کس کی ہمت تھی کہ اس کا راستہ روکتا؟ یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین لیکن ساتھ میں بہترین دن ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اٹھایا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے دل مطمئن ہیں، ہم پہ سکنیت طاری ہے۔ ہمارا عہد اللہ سے ہے کہ ہم اس داستان عشق کا زندہ کردار ہیں، ہم عشق زادے ہیں، تم ہمیں ہرا نہیں سکتے ہو کسی بھی موقع پر۔ گو کہ ہمارے لیے وہ لمحات بھی تکلیف دہ ہیں جب ہم نے اپنے عشق کے پیکروں کو گرتے دیکھا ہے۔
ہماری محبت کو جب ہم نے یوں لٹتے دیکھا ہے، ہم نے ان چہروں کے نقاب اترتے دیکھے ہیں جن پر ہمیں ایمان تھا، جن پر ہمیں اعتبار تھا، جن کی وجہ سے ہمیں خود میں سکون اور ایک اعتماد اور پاور محسوس ہوتی تھی۔ جب ہم نے ان چہروں کو بدلتے دیکھا ہے، جب ہم نے ان چہروں کو اپنے خلاف اپنی پشت پر نہیں اپنے سامنے کھڑے دیکھا ہے، ہمارے لیے وہ دن بھی تکلیف سے کم نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ہمیں اطمینان ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے لیے کھڑا ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے لوگوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کر دے، جو اپنے لوگوں کو اس غلامی سے، جو غلامی ان کے لیے نہیں بنی، اس سے نکال دے، جو اس بات کے لیے کھڑا ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان بنے، جو اس بات کے لیے کھڑا ہے کہ علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر صحیح معنوں میں ہو، اور ہم اس کھلاڑی کے، اس کپتان کے چھوٹے چھوٹے سے ورکر ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کارکن ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جیت حق کی ہوگی۔ ہم جب دیکھ رہے ہیں اداروں کو، اس میں تمام لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے اداروں کو ایک مقدس گائے بنا لیا، ان لوگوں نے اپنے آپ کو مقدس بنا لیا، لیکن 22 کروڑ عوام کی عزت کے تقدس کا ذرا احساس نہیں۔ 22 کروڑ عوام جس طرح ذلت کی ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اس کا ذرا بھی احساس نہیں۔ یہاں پر سابق وزیر اعظم جو کہ پارٹی کا چیئرمین ہے، جو کہ پورے پاکستان کا مقبول لیڈر ہے، جس کے ورکرز کشمیر سے کراچی تک ہیں، وہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، وہ اس کی FIR نہیں کٹوا سکتا، لیکن ایک 18ویں گریڈ کے بندے کے سیکٹری کی مدیت میں ایک مقدمہ ہوتا ہے اور سابق وفاقی وزیر کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے منہ پر کپڑے ڈال کر اسے عدالت میں یوں پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ دہشت گرد ہو، حالانکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اس وقت ادارے کے تقدس کے لیے دہاڑا تھا، کھڑا تھا، جب نون لیگ ادارے کی توہین کے لیے سر بسر تھی، جو ادارے کو بدنام کرنے کے لیے اپنے جلسے جلوسوں میں گالیاں دیتی تھی، جنہوں نے اسمبلی کے فلور پر ٹانگیں کانپنے اور ماتھے پر پسینے کا عوام کو بتایا تھا۔ اس وقت یہ وہ شخص تھا، فواد چودھری، جس نے ادارے کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آج وہی شخص دہشت گردی کے مقدمات میں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کو کون سا پاکستان بنانا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ادارے اور عوام سب نے مل کر چلنا ہے، لیکن کیا صرف ادارے مقدس ہیں، عوام مقدس نہیں ہے؟ وہ 22 کروڑ مقدس نہیں ہے جس کے ٹیکس کے پیسوں پر یہ ادارے چلتے ہیں، جس کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی عیاشیاں ہیں، جن پر لیے گئے قرضوں پر ان کی اولادیں بیرون ملک تعلیم حاصل کرتی ہیں، جن پر لیے گئے قرض کے نام پر ان کی اولادیں ارب پتی بن گئیں 12 سال کی عمر میں، اور عام عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے در بدر پھرتا ہے۔ سڑکوں پر آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، آپ کو سبزی گوشت آپ کی پہنچ سے اس طرح دور ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے امیر لوگوں کی زندگی سے کوئی بہت ہی بڑی، بہت قیمتی چیز اچانک ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ عام لوگوں کی زندگی سے آٹا اور روٹی اس طرح دور ہوتی جا رہی ہے، لیکن نہ اس ملک کا خیال کسی کو آ رہا ہے اور نہ ہی اس ملک کے لوگوں کا خیال کسی کو آ رہا ہے۔ صرف ایک ہی بات ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دو۔ عمران خان راستے سے ہٹ بھی گیا، کیونکہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، وہ اس راستے سے ہٹ بھی گیا تو یہ جو 4 نسلیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں، یہ 4 نسلیں آپ کے ساتھ کیا کریں گی؟ آپ کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ رویہ کیا ہوگا؟ آپ کو یہ برداشت کیسے کریں گی؟ آپ کیسے ان میں نکلیں گے؟ وہ تمام سیاستدان جو اس وقت اداروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں،
ایک نہ ایک دن تو آپ نے ان عوام کے سامنے آنا ہی ہے. آپ کس منہ سے آئیں گے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عوام کی یادداشت بہت کمزور ہے اور ان کو یاد نہیں رہے گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ان کو یاد نہیں رہے گا. ان کو ایک ایک لمحہ، ایک ایک تکلیف یاد ہے. وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت. زمان پارک میں دیکھ لیں آپ جا کر. زمان پارک میں آپ دیکھیں کہ لوگ اس انسان کے لیے کس طرح کھڑے ہیں. ابھی تو وہ کال دے نہیں رہا تو سوچے عوام اس طرح ہے. اگر وہ کہہ دے کہ سڑکوں پر آ جاؤ تو آپ لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اپنے لیے خود سری لنکا کا ماحول مت بنائیں. اپنے لیے خود ترکی کا ماحول مت بنائیں. جو عزت بھرم ہے اسے قائم رکھیں. اس عزت اور بھرم کے ساتھ عوام کی امنگوں کا خیال رکھیں، عوام کے جذبات کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ عوام اور آپ سب نے مل کر چلنا ہے. مل کر چلنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. پاکستان پائندہ باد.